سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سفر المظفر کی 16 تاریخ ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہمارے ماں باپ کی جملہ احباب کی بخشش کا وسیلہ بنائے۔ اس ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو یعنی 25 سفر المظفر کو پورے ہندوستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت آباد ہیں وہاں اور یہاں ہندوستان میں ہر جگہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عرس پاک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اور نہایت تشک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، اور عاشقان اعلیٰ حضرت اپنی عظیم محسن کی بارگاہ میں محافل اور مجالس کی شکل میں تقریبات کی شکل میں اپنی محبت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ مناسبت سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی میں گفتگو میں اپنی عظیم محسن کی زندگی کی چند گوشے پیش کروں، اور آئندہ ہفتے بھی اسی عظیم محسن کی زندگی کے دیگر اہم گوشے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ہاں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جوش میں بہت ساری باتیں کہہ دی جاتی ہیں، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، مگر سامعین کو اپنی عظیم محسن کی زندگی کے بہت سے حالات پتہ نہیں چل پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کہ جس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت پر دسیوں بیانات سنے ہوں، مگر پھر بھی وہ اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا اور ان کی زندگی سے وہ آگاہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا حاجت اس بات کی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا صحیح ڈھنگ سے تعارف پیش کیا جائے، بالخصوص ان کے بچپن کے حالات، جوانی کے حالات کیسے تھے اور کن حالات میں انہوں نے کس طرح دین متین کی خدمات انجام دی،
اور کس طرح انہوں نے اپنے زمانے کے تمام فتنوں کا جواب دیا، اور کس طرح مسلمانوں کے اندر رائج ہونے والی بدعات کا آپ نے خاتمہ فرمایا، اور آپ کی اہم تصانیف کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، کتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کے عاشق ہیں، ان کے دلدادہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، آخر وہ کون سے اسرار ہیں جو لوگوں کو ان کا نام لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے، ہمارے علماء بارہا بیان کرتے ہیں۔ اب یا تو سننے والوں کی سماعت کی کوتاہی ہوتی ہے، یا یہ کہ بیان کرنے والوں کی کمی ہوتی کہ سارے گوشوں کو وہ صحیح ڈھنگ سے بیان نہیں کر پاتے۔ مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت صرف سننے کی چیز نہیں، پڑھنے کی چیز ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو صحیح ڈھنگ سے وہی سمجھ سکتا جس نے ان کو پڑھا ہو۔ ان کی سینکڑوں کتابیں دستیاب ہیں مارکیٹ کے اندر، ہر زبان میں مل جائیں گی۔ اکثر تصانیف اردو میں ہیں، عربی میں بھی آپ کے ساتھ تصانیف ہیں، کچھ چھوٹے رسالوں کا ہندی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، کچھ کتابوں کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور مسلسل کام جاری ہے۔ یہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مگر اگر ہم اپنے کسی عظیم محسن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو معتبر لوگوں کے بیانات سنیں، ٹھیک ہے، مگر خود پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ پڑھے بغیر کسی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں آج کی اس گفتگو میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بچپنے کے چند حالات بیان کروں گا، اور یہ وہ حالات ہیں کہ جو خود انہی کے گھر کے افراد نے بیان کیے ہیں۔ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اور کئی ایسی باتیں نہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ خود آپ کے خاندان والوں نے جنہوں نے ملاحظہ فرمایا، انہوں نے جو واقعات اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، ان کو انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ تقریباً ہم سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور دن تھا سنیچر، اور ظہر کے وقت بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور یہ جو 1272 میں نے عرض کیا، خود بعد میں اعلیٰ حضرت نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سے اپنی ولادت کا سال کا استخراج فرمایا ہے۔ علم جمل کے اعتبار سے آپ نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے اعلیٰ حضرت نے اپنی سن ولادت کا استخراج فرمایا ہے۔ جیسے 786 بسم اللہ کا عدد ہے، اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کا عدد وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی ہجری کے اعتبار سے تاریخی ولادت ہے۔ تو یہ آپ کا علمی کمال تھا کہ آپ نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سے نکالا، اور پھر اللہ عز و جل نے آپ کو جن خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا وہ خوبیاں دیکھیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا ان کو دیکھیں آپ، تو آپ حیران رہ جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جس آیت کریمہ سے اپنی ولادت کا سال نکالا ہے، اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے جو لوگ آخرت پر، اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کمال ایمان سے متصف ہیں، اور اللہ کے دشمنوں سے مکمل طریقے سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، تو اے محبوب اور اے سننے والے، تو ان کو ہرگز مومنین کو نہ پائے گا کہ ایسے لوگوں سے وہ محبت کریں، ایسے لوگوں سے الفت کا اظہار کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ پوری آیت کریمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی ایسے انسان کو جو کہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو نہیں پائیں گے کہ اللہ و رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرے، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں۔ کسی بھی مومن کو نہ پائیں گے کہ اللہ و رسول سے دشمنی کرنے والوں سے محبت کرے۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو ثبت فرما دیا ہے، رچا بسا دیا ہے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی تائید کی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں نتیجہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ایسے جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور یہ لوگ اللہ کا لشکر ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی، کامران ہونے والی ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ وہ ہے جس سے اعلیٰ حضرت نے اپنی سن ولادت کا استخراج فرمایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے ہیں، آپ کے بچے ہوں گے، ان کے حالات دیکھیں آپ۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ شور شرابہ کرنا، رونا دھونا، چھوٹی باتوں میں ضد کرنا، ماں باپ سے بھیڑ جانا، کھلونوں کے لیے، گڑیوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایک عجیب گھر میں تماشا ہوتا ہے۔ پھر جب ہمارے یہاں بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو بچے تتلاتے ہیں، چند سالوں تک تتلاہٹ ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، پھر بعد میں زبان ان کی صاف ہوتی ہے، فصیح ہوتی ہے۔ شروع میں الفاظ صاف نہیں نکلتے ہیں، اور جب بچے بولتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مگر جن کو اللہ منتخب فرما لیتا ہے تو ان کی شان پھر عجیب ہوتی ہے۔ ان کا بچپن بھی دیگر بچوں کے بچپن سے مختلف ہوتا ہے، ان کی جوانی بھی جدا ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا بھی جدا ہوتا ہے۔ عام طور سے بچوں کو جو شعور، جو عقل بالغ ہو جانے کے بعد، بڑے ہو جانے کے بعد ملتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ عقل و شعور امام اہل سنت کو بچپن ہی میں عطا فرما دیا تھا۔ آپ کی زبان کبھی تتلائی نہیں، آپ کبھی بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں، آپ کے گھر کے افراد نے باقاعدہ لکھا ہے، بالخصوص آپ کے بھتیجے حضرت علامہ حسنین رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی تفصیلات اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہیں کہ آپ کبھی بچوں کے سامنے کھیلتے نہیں تھے۔ گھر میں اگر بچے کھیلتے کھیلتے آ جاتے یا گھر کے دیگر بچے کھیلتے تو آپ ایک کونے میں بیٹھ کر منظر دیکھتے، کھیلتے نہیں تھے ساتھ میں ان کے ساتھ۔ اور جب آپ کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی تو پہلی بار ہی جب آپ بولے تو زبان آپ کی مکمل طریقے سے صاف تھی، الفاظ بالکل واضح ادا ہوتے تھے، الفاظ میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہوتا تھا۔ آپ بیٹھتے تھے، لگتا تھا کچھ سوچ رہے ہیں، کسی فکر میں آپ مگن ہیں، ورنہ عام طور سے بچے کھیلتے رہتے ہیں، یہ آپ کی کیفیت نہیں تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ کے سلسلے میں بچپن ہی میں درج کیا گیا ہے کہ 3.5 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، ایک عربی شیخ، کوئی عربی عالم دین تھے جو بریلی شریف میں آئے ہوئے تھے، ان کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے ان کو دیکھا، چھوٹی سی عمر ہے، خوبصورت چہرہ ہے، پیشانی پر نور چمک رہا ہے، وہ قریب آئے اور انہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی 3.5 سال کے بچے سے۔ امام احمد رضا خان نے عربی زبان میں جواب ارشاد فرمایا۔ غور فرمائیں، اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ 3.5 سال کی عمر میں بچے بولتے ہی کہاں ہیں؟ عام طور سے 4-5 سال کی عمر میں بچے بولنا شروع کرتے ہیں۔ اگر بچے بولنے بھی لگے تو کوئی بچہ عربی بولے، وہ بھی 3.5 سال کی عمر میں، وہ بھی فصیح عربی، ہم کہتے تعجب کا مقام نہیں ہے۔ جن گھروں میں انگلش بولنے کا ماحول ہوتا ہے، ماں باپ بھائی بہن سب انگلش بولتے ہیں، تو بچہ پروانی انگلش میں چڑھتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب انگریزی زبان ہوتی ہے، اور پھر وہ بولتا اردو بعد میں ہے، ہندی بعد میں بولتا، انگریزی زبان پہلے بولتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی ایسے ماحول میں پلے اور ایسے ماحول میں رہے جہاں گھر کے سارے افراد عربی بولتے تھے، عربی تکلم ہوتا تھا، ایک عجیب گھر کا دینی ماحول تھا، اور پھر اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا تھا دین متین کی عظیم خدمت کرنے کے لیے۔ اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر آپ نے 3.5 سال کی عمر میں عربی زبان میں، اور بھی ایسی ویسے عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں گفتگو کی ہو، کوئی تعجب کا مقام نہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بچے 10 سال پڑھتے ہیں، عربی بولنا نہیں آ پاتا ہے، ماحول نہیں مل پاتا ہے۔ جب تک کسی زبان کا ماحول نہیں ملے گا بچے نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے شہروں میں ایسے اسکول ہیں جہاں انہی بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے جن بچوں کے ماں باپ انگلش بول لیتے ہوں، چونکہ وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں 3-4 گھنٹے دیکھیں گے، باقی بچہ گھر میں رہے گا، آپ کے پاس رہے گا۔
اگر گھر میں آپ انگریزی ماحول نہیں بنائیں گے اور بچہ تو انگلش آپ کا بول نہیں پائیں گے، پھر آپ الزام دھریں گے کہ اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی. تو بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ماں باپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. خود لکھنؤ میں کیسے اسکول ہے، بہرحال وہ اس میں نہیں جاتا. میں کہہ رہا ہوں 3.5 سال کی عمر میں آپ نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی. اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، بچپن ہی میں اللہ نے تقوی، طہارت، پاکیزگی کی دولت سے نوازا تھا. اور ایک واقعہ اور آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں. اگرچہ کچھ علماء نے اس کو منع کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، مگر میرے نزدیک یہ واقعہ ثابت ہے، گھر کے افراد نے نقل فرمایا. چھوٹی سی عمر ہے، 5-6 سال کی عمر رہی ہوگی، اور آپ گھر کے باہر کھڑے تھے. بہت طویل آپ کا کرتا تھا، پاجامہ نیچے نہیں تھا، صرف نیکر نیچے تھی، پاجامہ نہیں تھا، کرتا لمبا تھا. چھوٹی سی عمر، نابالغ تھے. اسی وقت بریلی کی کچھ بازاروں عورتیں طوائف وہاں سے گزریں جو بے پردہ تھیں، چہرہ کھلا تھا. تو اگر اعلیٰ حضرت چاہتے تو آنکھیں بند کر لیتے، چاہتے چہرہ پھیر لیتے، چاہتے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر لگا لیتے. نہیں، آپ نے نفرت کا اعلان کرنے کے لیے، بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے، اور ان کو ان کی اوقات بتانے کے لیے اپنا کرتا اٹھایا، اپنا چہرہ چھپا لیا. ظاہر سی بات، کرتا اٹھے گا تو گھٹنا کھلے گا، ران کا کچھ حصہ بھی کھلے گا. تو ران کا حصہ اور گھٹنے کا حصہ یہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے بالغوں کے لیے، اور جو چھوٹے بچے ان کے لیے معاف ہے. تو آپ کا گھٹنا اور ران کا کچھ حصہ کھل گیا. تو ایک خاتون نے ہنس کے کہا کہ شہزادے، چہرہ تو چھپا لیا اور سطر آپ کی کھل گئی، گھٹنا آپ کا کھل گیا، ران آپ کی کھل گئی. اس وقت آپ نے بہت ہی پیارا علمی جواب ارشاد فرمایا. کہا کہ جب نظریں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے. جس کی نظریں نہ بہکے اس کا سطر کبھی بہک نہیں سکتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو تصوف کی بہت اونچی باتیں ہیں، جو وہ لوگ کرتے جن کو اللہ تصوف کے بہت اونچے مقام پر فائز فرماتا ہے. وہ باتیں آپ بچپن ہی میں ارشاد فرما رہے ہیں. اتنا کہا تو وہ طائف سب شرما گئی اور وہاں سے وہ نکل گئی. بہرحال آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے. 3.5 سال تقریباً آپ کی عمر ہے، یا اس سے کچھ کم عمر ہے، اور آپ کے گھر ہی میں پڑھائی شروع ہوتی ہے. اور ایک عالم دین آ کر آپ کو الف بسم اللہ الف سے آغاز فرماتے ہیں. پہلے ہی دن جب تعلیم شروع ہوئی، پہلے دن. اب ہمارے یہاں 5-6 سال کے بچے ہوتے تب بھی مدرسے میں نہیں آتے ہیں. ابھی بچہ ہے، کیا پڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا. حالانکہ ماحول سازی کے لیے چھوٹے ہی عمر میں بچوں کو بھیجنا چاہیے. 6 مہینہ بیٹھیں گے اور بہت سی باتیں سن کر وہ یاد کر لیتے ہیں. یہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے. 4 سال کی عمر کے بچے گھر میں اگر ہیں آپ کے، تو جس طریقے سے آپ نے ان کا ایڈمیشن اسکولوں میں کروایا، مدرسے میں بھی کروائیں. مدرسے کے لیے آپ 7, 8, 9, 10 سال عمر کا انتظار نہ کریں. وہ جو عمر ہوتی ہے، دل بالکل سادہ ہوتا ہے، دماغ بالکل سادہ ہوتا ہے. اس عمر میں بچوں کی ذہن و فکر میں جو باتیں ڈال دی جاتی ہیں مرتے دم تک باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. جوانی کے بعد جو باتیں پلائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، وہ تو بچے فراموش کر دیتے ہیں. مگر بچپن کی باتیں بچے فراموش نہیں کرتے. آج ہم کو بچپن کی بہت سی باتیں یاد ہیں. بہرحال گفتگو میں کر رہا تھا کہ بسم اللہ خوانی ہوئی، الف با تا ابتدا ہوئی. اب استاد نے پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دادا وہاں موجود ہیں، حضرت علامہ علی رضا خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث. بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان، وہ وہاں موجود تھے، دادا جان تھے. اور علامہ نقی علی خان آپ کے باپ والد محترم تھے. تو جب الف باتا سے ابتدا ہوئی اور پڑھتے لام الف پر پہنچے آپ، اعلیٰ حضرت تو خاموش ہو گئے. استاد سے کہا پڑھو بیٹا لام الف. یہ پڑھو گا قاعدے میں آپ نے کہ لام الف بھی آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ استاد محترم یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، الف بھی آ چکا اور لام بھی آ چکا ہے، تو ڈبل ہے. تو فرمایا وہ جو الف آیا تھا، الف با سے پہلے، وہ حقیقت میں حمزہ، وہ الف نہیں ہے. وہ الف اس کو کہہ دیا جاتا مگر وہ حقیقت میں حمزہ. یہ شاید بات آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو، وہ ہے حقیقت میں حمزہ، وہ الف نہیں ہے. الف کبھی تنہا نہیں آتا، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا. الف پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، الف سے پہلے زبر ہونا ضروری ہے. بہرحال وہ الگ گفتگو ہے. تو استاد نے کہا کہ بیٹا وہ جو آیا تھا وہ حمزہ تھا، اس لیے اس کو یہاں پر الف ذکر کیا گیا ہے. تو کہا پھر اس کے ساتھ لام کیوں ہے یہ؟ تو کہا لام اس لیے ہے کہ الف تنہا نہیں آتا ہے، کسی نہ کسی حرف کے ساتھ آتا ہے، اس لیے لام کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا گیا.
اب آپ نے تیسرا سوال کیا کہ جب کسی بھی حرف کے ساتھ یہ آ سکتا ہے تو یہ لام ہی کے ساتھ کیوں آیا؟ میم علی زبر ما ہو جاتا، فا علی زبر فا ہو جاتا، قاف علی زبر قا ہو جاتا، یہ لام کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ تو اس وقت استاذ خاموش ہو گئے. یہ علمی سوال تھا. ایک بچہ چھوٹا سا جس کی عمر 4 سال سے کم ہے، اس عمر میں بچے ہمارے پیشاب پاخانے میں کھیلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیشاب یہ پاخانہ کیا، گندے ننگے دھڑنگے گھومتے رہتے ہیں. دیہاتوں میں نک پھسلے کہا جاتا، ناک بہتی رہتی ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا، بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں اس عمر میں. مگر آپ علمی سوال کر رہے ہیں. آپ غور فرمائیں کتنا اونچا مقام اعلیٰ حضرت کا ہوگا جب بچپن میں اللہ نے یہ دماغ، یہ شعور اور یہ عقل اللہ نے عطا فرمائی. استاذ خاموش ہو گئے کہ اس کا کیا جواب دیں گے. دادا جان وہاں بیٹھے تھے، علامہ رضا علی خان صاحب، وہ اٹھ کر آئے اور بہت خوشی کا اظہار کیا کہ میرے پوتے نے اتنا زبردست سوال کیا کہ کسی کو یہ سوال سوجھا ہی نہیں ہوگا، اور میرے خیال سے یہ سوال اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا میری معلومات کی حد تک. تو آپ نے فرمایا بیٹا لام اور الف میں بڑی زبردست مناسبت ہے، دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے، اس وجہ سے الف کو لام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پوچھا کیا رشتہ ہے؟ تو فرمایا رشتہ یہ ہے کہ جب لام کو الف کے ساتھ لکھو گے تو دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو. ایک تو یوں ترکیب ہے، لام الف یوں لکھا جاتا ہے، ایک یہ عربی رسم الخط ہے، اور اردو میں لکھیں گے تو آپ یوں لام اور یوں الف لکھا جائے گا. تو جب لام الف کو عربی میں لکھیں آپ عربی رسم الخط میں یا اردو میں، تو امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں لام ہے کہاں الف، دونوں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں. یہ رشتہ الف کا کسی اور حرف کے ساتھ ہے ہی نہیں. پھر کہا کہ اس میں سیرتن دونوں میں ایک بہت بڑی مماثلت یہ ہے کہ جب آپ الف کو لکھو گے تو لام آئے گا بیچ میں، الف لام فا، تو لام بیچ میں آئے گا، اور لام کو لکھو گے تو الف بیچ میں آئے گا. تو الف لکھنے میں لام قلب میں آتا ہے، بیچوں بیچ آتا ہے، اور لام لکھنے میں الف قلب میں بیچوں بیچ میں آتا ہے. تو گویا کہ لام کے دل میں الف ہے اور الف کے دل میں لام ہے. یہ مناسبت کہیں اور نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمارے علماء نے لام کے ساتھ الف کو ذکر کیا ہے. یہ وہ علمی سوال تھا جو کسی کو سوجھا تک نہیں تھا، جو آپ کے دادا جان نے آپ کو عطا فرمایا، سینے سے لگایا اور بے شمار دعاؤں سے آپ کو نوازا. یہ ایک واقعہ ہوا. جب آپ کا قرآن مقدس شروع ہوا تو پہلا پارا یا غالباً دوسرا پارا تھا، کوئی پارا تھا، الگ الگ پارے جیسے پیٹیوں میں پالے یہاں الگ الگ ہوتے ہیں. ایک پارا جس سے استاذ آپ کو پڑھاتے تھے، تو اتفاق یہ تھا کہ ایک مقام پر غلطی تھی، چھپائی میں یا لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی. مثلا زبر کی جگہ زیر ہو گیا تھا یا زیر کی جگہ پیش ہو گیا تھا، لکھنے میں غلطی تھی، پارے میں ویسے غلط لکھا ہوا تھا. اور جب استاذ نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت اس مقام پہ آ کے ٹھہر گئے. استاذ نے کہا بیٹا یوں پڑھو، مگر انہوں نے دوسرے طریقے سے پڑھا اعلیٰ حضرت نے. تو استاذ ناراض ہوا کہ میں جیسے بولتا ہوں ویسے پڑھیے، آپ خود قابل کیوں بنتے ہیں، میری بات مانیے آپ. تو انہوں نے سخت لب و لہجے میں کہا کہ بیٹا یوں نہیں یوں پڑھو، پارے میں ویسے ہی لکھا ہے. پھر اعلیٰ حضرت ویسے ہی پڑھا جیسے پہلے پڑھا تھا. مثلا زبر کے ساتھ استاذ نے کہا ہوگا تو آپ زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اندر آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی تو وہ باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ استاذ کہتے بیٹا یوں پڑھو تو بیٹا پڑھ نہیں رہا ہے. تو آپ نے پارا منگایا، دیکھا کہ پارے میں ویسے ہی لکھا جیسے استاذ بتا رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ پارے میں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. قرآن مقدس منگایا گیا، قرآن مقدس میں سیم ویسے ہی لکھا تھا جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت سے ان کے ابو نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، جب تمہارے استاذ تم سے کہہ رہے تھے کہ ایسے پڑھو، پارے میں بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تو تم ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ غلط ہے، چھپائی غلط ہے، یا لکھنے والے نے لکھنے میں غلطی کر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں پڑھنا تو چاہتا تھا مگر میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی. میں پڑھنا وہ چاہتا تھا جو استاذ کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان سے کچھ اور نکل رہا تھا جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت کے والد محترم اتنا سن کر خوشی سے جھوم جاتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ قرآن مقدس تو نے جس انداز سے نازل فرمایا، میرے بیٹے کی زبان میں اس کے خلاف پڑھنے پر تو نے قدرت ہی نہیں رکھی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کے بچپن کے حالات ہیں. وقت ہو رہا ہے، گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، اور آپ کا بچپن ہی میں طریقہ یہ تھا. ہم بڑے ہو گئے ہیں مگر ہمارا مزاج یہ ہے
کہ ہم کسی کو غلطی کرتے دیکھتے ٹوک نہیں پاتے، ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کیا کہے گا، ناراض ہو جائے گا، بات چیت بند کر دے گا، چلا جائے گا۔ سلام کلام جیسے آج کے حالات بھی ہیں کہ کسی کو کسی کی کوئی بات خراب لگی بس سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سلام کلام بند، آنا جانا بند۔ لوگوں کی ناک بہت اونچی ہو گئی، یعنی حق بات گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، استاذ محترم کے پاس پڑھ رہے تھے، کچھ اور لوگ بیٹھے تھے وہاں پر، مکتب میں تھے آپ۔ ایک بچہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، سلام کیا۔ ابھی آپ کی عمر 4 سال کی نہیں ہے، 4 سال سے کم عمر ہے۔ تو وہاں ایک بڑے بزرگ بیٹھے تھے، کہا جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ جیسے آج دیہاتوں میں آج بھی جواب نہیں دیا جاتا، بیٹا جیتے رہو، اتنے بڑے ہو جاؤ، یہ کہا جاتا ہے، جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ٹوکا کہ یہ تو آپ نے جواب دیا نہیں، آپ کو جواب دینا چاہیے تھا سلام کا۔ تو کہا بیٹا کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ کو جواب دینا چاہیے تھا، جیتے رہو بیٹا، یہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے ٹوکا جب آپ کی عمر ابھی 4 سال سے کم کی تھی، یعنی قرآن مقدس بھی مکمل نہیں ہوا تھا نازلے کا۔ 4 سال کی عمر ہوئی، قرآن مقدس تجوید کے ساتھ نازلہ آپ کا مکمل ہو گیا تھا۔ یہاں الف با تا شروع ہوتا ہے 5-6 سال کی عمر میں۔ ہمارے یہاں خود ہمارے دینیات کے شعبے میں کئی ایسے بچے ہیں جن کی 5-6 سال کی عمر ہے، ابھی انہوں نے شروع کیا اور نہ جانے کب تک ان کا چلے گا، مدنی قاعدہ یا کوئی بھی قاعدہ۔ بعد میں قرآن شروع ہوگا اور 10-11 سال کے بعد جا کے قرآن کہیں ان کا مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پڑھائی کا سسٹم ماحول بنا ہوا ہے، بچے بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اساتذہ بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہ سنی مدارس میں کام چل رہا ہے تو سسٹم پورا خراب ہو گیا ہے۔ ماحول سازی جو ایک ہنر ہے، اس ہنر سے لوگ مکمل طریقے سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں آپ کا ناظرہ اس طرح مکمل ہوا کہ آپ تجوید کے ساتھ مکمل قرآن مقدس اچھی طریقے سے نہ صرف یہ کہ پڑھتے تھے بلکہ قرآن مقدس کی بہت سی صورتیں آپ کو زبانیں بھی یاد ہو گئی تھیں 4 سال کی عمر میں۔ عمر بڑی ہوئی آپ کی، آپ نے چند اساتذہ سے کچھ کتابیں پڑھیں، اس کے بعد تقریباً ساری کتابیں آپ نے اپنے ابا جان والد محترم حضرت علامہ نقی خان علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پڑھیں، آپ نے حاصل کی۔ درس نظامی جو ہمارے یہاں کورس چلتا ہے، درس نظامی جس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص عالم اور فاضل بنتا ہے، یہ 9 سالہ کورس ہوتا ہے مدرسوں میں۔ 5 سال میں مولوی کی سند ملتی ہے، 2 سال کے بعد عالم کی، اور پھر 2 سال کے بعد فاضل کی۔ 9 سال یہ ہو گئے۔ پھر اگر کسی کو مفتی کرنا ہے تو پھر 2 سال مزید اور، پھر اس کے بعد پریکٹس ہوتی ہے۔ 14-15 سال جوانی کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے پڑھتے پڑھتے۔ تو مسلم الثبوت ایک کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے فن کی۔ یہ کتاب جماعت صحابیہ میں چلائی جاتی ہے، یعنی فضیلت کے سال اول میں، فضیلت کے 1 سال پہلے یہ کتاب چلائی جاتی ہے، اور اکثر بچوں کے سر سے یہ کتاب ہوا ہو کے نکل جاتی ہے، باؤنس ہو جاتی ہے، اتنی مشکل کتاب ہے۔ اس کو پڑھانے والے آج اکا دکا ہی لوگ ہیں۔ میں نے پڑھا اس کو مسلم الثبوت، اور ہم نے حضور حافظ ملت کے ایک شاگرد ہیں علامہ نصیر الدین صاحب قبلہ دامت ظل، ابھی زندہ ہیں، وہ بہت پائے کے عالم دین ہیں، ان سے میں نے پڑھا جامعہ شیخ مبارک پور کے اندر جماعت صحابیہ میں، جب میری عمر اس وقت 24 سال کی تھی۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے 10 سال سے کم عمر کے اس کو آپ نے پڑھا ہے، جب آپ کی عمر 10 سال کی بھی نہیں تھی جب آپ نے مسلم الثبوت پڑھ لیا تھا، اور ہمارے یہاں بچے 18، 20، 23، 24، 25 سال کی عمر میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ تو مسلم الثبوت علامہ محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے کے ہیں، بہار شریف کے اور ہندوستان کی چوٹی کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی ان کی قربانیاں، بڑی اچھی زبردست ان کی کتابیں ہیں، علامہ محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ۔ تو وہ کتاب پڑھ لیتے اعلیٰ حضرت، سبق ہوا، جس مقام پر سبق تھا آپ کا، اس مقام پر آپ کے والد محترم کو کتاب کے مصنف رائٹر جو علامہ محب اللہ بہاری تھے ان سے کچھ اختلاف تھا، تو انہوں نے حاشیے میں اعتراض لکھ دیا اپنا کہ مصنف کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، اور جواب نہیں دیا۔ اب وہ تو پڑھا کے چلے گئے سونے کے لیے بستر پر، اب اعلیٰ حضرت کو دھن سوار ہو گئی کہ آخر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ آپ سونے نہیں گئے، آپ کی والدہ سو گئیں، والد صاحب سو گئے، گھر کے سارے افراد سو گئے، تنہا اعلیٰ حضرت کم عمر میں، تقریباً 10 سال کی عمر ہے، آپ پڑھتے رہے، اس کو حل کرتے رہے، اور آپ کی کوشش یہ تھی کہ علامہ محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ پر جو میرے ابو جان نے اعتراض کیا ہے کسی طریقے سے وہ اعتراض ختم ہو جائے، یعنی اس عبارت کو ایسے حل کیا جائے کہ اس عبارت پر سلے سے کوئی اعتراض ہی نہ پڑے۔ اب آپ بچوں کا مزاج جانتے ہیں، بچے جب کسی دھن میں آ جاتے ہیں اور جب کامیاب و کامران ہوتے تو اچھل جاتے ہیں،
ہمارے یہاں ماحول میں تالیاں بجانے لگتے ہیں. بالکل سیم یہی کیفیت آپ کے ساتھ بھی ہوئی. آپ گھنٹوں اس میں جھکماری کرتے رہے, بہت غور و فکر کیا. علامہ محب اللہ بہاری کی کتاب تھی اور اعتراض ان کے ابو جان کا تھا. دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین, جید عالم. آپ کی بچپن کی عمر ہے, اور جب آپ نے اس کو حل کر لیا, اب مطمئن ہو گئے کہ میں نے جو اس کا حل پیش کیا ہے, اس حل کو سامنے رکھتے ہوئے میرے ابو کا کوئی اعتراض علامہ محب اللہ بہاری پر نہیں پڑے گا, تو اتنا خوش ہوئے کہ مارے خوشی میں آپ اچھل پڑے اور بے ساختہ آپ نے تالی بجا دی. اب گھر میں اچانک کبھی تالی تو بجتی نہیں تھی. اب آپ بچپن کا زمانہ تھا, تالی بج گئی تو آپ کے ابو جان دوڑتے ہوئے کہ کیا حادثہ پیش ہو گیا. امی بھی اٹھ گئی, گھر کے سارے افراد اٹھ گئے کہ آخر آج ہوا کہ احمد رضا نے تالی بجائی خوشی کے مارے. تو آپ جب ابو جان کو دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے اپنے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ابو جان میں نے بہت بڑا معرکہ حل کر لیا, بہت بڑی بات میں نے حل کر لی. کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ آپ نے جو اعتراض کیا تو وہ اعتراض ختم. بولا کیسے؟ کہ اصل میں جو علامہ محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, اگر اس کی شرح یہ کی جائے جو میں کرنے جا رہا ہوں, پھر آپ نے شرح کی اس کی, کہ اگر یوں اس کی شرح کی جائے تو آپ کا اعتراض سرے سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ باپ خوشی سے اچھل گئے اور آپ کو سینے سے لگایا اور ڈھیر ساری دعاؤں سے آپ کو نوازا. تو یہ ہم اس عظیم امام کی بات کر رہے ہیں جس کے بچپن کا عالم یہ ہے, تو جوانی کا عالم کیا ہوگا. اور بڑھاپے میں تو عقل پختہ ہو جاتی ہے, شعور مکمل بیدار ہو جاتا ہے, علم پختہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے امام کے بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا, انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے امام اہل سنت کا سچا عاشق بنائے اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.